وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ النساء آیت نمبر 85۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ جو کوئی سفارش کرے گا اچھی سفارش تو اس کو بھی اس سفارش کی وجہ سے حصہ ملے گا، اور جو کوئی سفارش کرے گا بری سفارش تو اس کے لیے بھی اس سفارش سے حصہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگہبان ہے، ہر چیز اس کی نظر میں ہے۔ سفارش شفع یشفع، یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے جوڑنا اور ملانا، کیونکہ جو بندہ سفارش کروانا چاہتا ہے وہ اصل میں کمزور ہوتا ہے، اس کی آواز کمزور ہوتی ہے، مطلوبہ جگہ تک پہنچ نہیں پاتی، تو دوسرا آدمی اپنی آواز اس کی آواز کے ساتھ ملا کر اس کو مضبوط کرتا ہے اور اس کی آواز آگے پہنچاتا ہے۔ اسی طرح شفع یشفع کا معنی ہوتا ہے جوڑی بنانا، تو یہ والے معنی بھی اس میں پائے جاتے ہیں کہ جو بےکس اور نادار آدمی ہوتا ہے دوسرا آدمی اس کے ساتھ اپنی جوڑی بناتا ہے اور اس کو قوی کر دیتا ہے۔ تو سفارش کیا ہوتی ہے؟ یہاں قرآن کریم نے سفارش کی دو قسمیں بنائی ہیں، ایک اچھی سفارش، دوسری بری سفارش، اور دونوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ سفارش کرنے والوں کو بھی ان میں سے حصہ ملے گا۔ اب اچھی سفارش کیا ہوتی ہے؟ سفارش کا مفہوم صرف اتنا ہے کہ کوئی صاحب ہے اور اس کے اندر کسی کام کی اہلیت اور استعداد موجود ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ سفارش کر دیتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب کہ آپ جس سے سفارش کر رہے ہیں اصل میں اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ میرے علم کے مطابق اس بندے میں اس عہدے کی، اس منصب کی، اس سیٹ کی صلاحیت اور اہلیت موجود ہے، تو آپ اگر اس کو مناسب سمجھیں تو اس کو موقع دے دیں۔ تو اس کی اہلیت کو ظاہر کرنا یہ سفارش کا مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ اچھی سفارش اگر ہوگی، اچھی سفارش ظاہری بات ہے تبھی بنے گی کہ جس کے بارے میں آپ سفارش کر رہے ہیں واقعتاً اس میں یہ صلاحیت پائی جائے، اور دوسرے نمبر پر آپ ذاتی جو وجاہت کا دباؤ ہے وہ نہ ڈالیں، آپ صرف اس کے سامنے جس سے سفارش کر رہے ہیں حقیقت حال واضح کر رہے ہیں، اس کی آواز اس بندے تک پہنچا رہے ہیں۔ اپنا دباؤ ڈالنا، چاہے وہ سیاسی دباؤ ہو، چاہے وہ ذاتی اور شخصی دباؤ ہو، تو یہ نہ ہو۔ تو اس سے ہٹ کر اگر سفارش کی جائے تو پھر یقیناً وہ ثواب کا کام ہے اور آپ کو حصہ ملے گا۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کی رہنمائی کرنے والا وہ نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ ایک قبیلہ آیا جس کی معاشی حالت بہت زیادہ کمزور تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی صحابہ کرام کو کہ ان کی مدد کرو، تو صحابہ کرام نے مدد کی، کوئی کھانا پکا کر لا رہا ہے، کوئی خشک راشن لا رہا ہے، اس قبیلے کی خوب مدد کی۔ تو آپ علیہ السلام نے اس موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ میں اگرچہ میرے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں تھا لیکن میں نے ترغیب دی ہے اور میں نے لوگوں کی سفارش کی ہے، تو میری سفارش کی وجہ سے مجھے بھی اس خیر کا حصہ ملے گا اور ثواب کا حصہ ملے گا۔ اور بری سفارش جیسے ذکر کر دیا کہ ایک بندے میں اہلیت ہی نہیں ہے، تو خام خواہ آپ اپنا سیاسی یا ذاتی اثر رسوخ وہ استعمال کر کے اس بندے کو اس سیٹ کے اوپر بٹھانا چاہ رہے ہیں، اگر وہ حکومتی عہدہ ہے تو تب بھی، اگر ویسے کوئی نجی ادارے کا شعبہ ہے تو تب بھی، تو یہ آپ جو سفارش کر رہے ہیں اگر اس میں اہلیت نہیں ہے تو یہ ناجائز سفارش ہے۔
یا اگر اہلیت تو ہے لیکن آپ دباؤ ڈال رہے ہیں اور دوسرے کو یہ احساس دلا رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو پھر ہمارا بھی وہ تعلق تمہارے ساتھ باقی نہیں رہے گا، یا کسی بھی انداز میں، تو ظاہری بات ہے پھر یہ سفارش درست نہیں ہے، یہ اگلے کو مجبور کر رہے ہیں آپ۔ حضرات صحابہ کرام کہ ہاں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کا ایک ماحول بنایا تھا تو یہ ماحول بھی بنا دیا تھا کہ جس سے آپ سفارش کر رہے ہیں وہ مجبور نہیں ہے۔ لہذا ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ صحابیہ ہیں، وہ پہلے کنیز تھی یعنی غلام تھی، اور ان کا اسی حالت میں حضرت مغیث رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا تھا، لیکن پھر وہ آزاد ہو گئے۔ تو اسلام کا ایک قانون یہ بھی ہے کہ جب کوئی عورت وہ کنیز ہونے کی حالت میں اگر اس کا نکاح ہوا ہو اور پھر وہ آزاد ہو جائے تو اس کو اختیار ملتا ہے کہ وہ اپنے اس سابقہ نکاح کو باقی رکھے یا ختم کر دے۔ تو یہ جو حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ تھی یہ حسن و جمال والی تھی، اور جو حضرت مغیث رضی اللہ عنہ تھے وہ سیاہ فام تھے۔ تو ان کو جیسے ہی آزادی کی وجہ سے اختیار ملا تو انہوں نے جدائی کو اختیار کر دیا، اور ظاہری بات ہے جدائی کو اختیار کر دیا تو دونوں میں جدائی ہو گئی۔ اب حضرت مغیث رضی اللہ عنہ وہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے اپنی اہلیہ سے، اور وہ پریشان حال ہیں، گلیوں میں پھر رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کر رہے ہیں کہ یہ آپ سفارش کر دیں۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ سے سفارش کی۔ تو حضرت بریرہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کا حکم ہے یا سفارش ہے؟ اگر حکم ہے تو سر آنکھوں پر، اور اگر یہ سفارش ہے تو یا رسول اللہ مجھے معذور سمجھیں، میں سفارش پر عمل نہیں کر سکتی، سفارش کو قبول نہیں کر سکتی۔ تو دیکھیں کہ یہ ماحول آپ علیہ السلام نے بنایا تھا اور یہ بات ان حضرات کو سمجھا دی تھی، تبھی تو انہوں نے یہ بات عرض کی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بریرہ یہ میرا حکم نہیں ہے، یہ صرف سفارش ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ٹھیک ہے، اگر مناسب نہ سمجھو تو تمہاری مرضی ہے۔ تو بہرحال حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے اس سفارش کو قبول نہ کیا اور ان کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی طرح وہ ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ تو یہ ہے سفارش کی حقیقت۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کی دعوت کرنی، آپ تشریف لائیں کھانے کے لیے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کو بھی ساتھ بلاؤ۔ تو شاید ان کے پاس گنجائش نہیں ہوگی، تو اب آپ علیہ السلام نے کیا کیا، یہ سفارش کی ہے کہ میرے ساتھ میری اہلیہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی بلاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ نہیں، اگر آپ تشریف لاتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر دوسرے موقع پر انہوں نے دوبارہ سے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی کھانے کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ تشریف لائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر کوئی بات ارشاد فرمائی کہ میں عائشہ کی بھی سفارش کرتا ہوں، ان کو بھی بلاؤ۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نہیں، صرف آپ تشریف لا سکتے ہیں تو تشریف لائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم بھی نہیں آتے۔ تو 9 صحابی کے اوپر کوئی قدغن تھی اور نہ آپ علیہ السلام نے اس کو ناراضگی بنایا۔ تیسری مرتبہ پھر انہوں نے ایک موقع پر دعوت کی تو آپ علیہ السلام نے پھر وہی سفارش کی۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بالکل آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بھی اپنے ساتھ لے لائیے۔ تو آپ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ تو دیکھیں کہ وہ اس چیز کو سمجھتے تھے کہ سفارش کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ایک رائے ہے جو میں ظاہر کر رہا ہوں، اگر آپ کی طبیعت میں ہو تو آپ مان لو۔ اسی لیے ہمارے جو مشائخ ہیں وہ اس انداز میں سفارش کیا کرتے تھے۔ مثلا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں پڑھا، وہ یوں سفارش لکھا کرتے تھے۔ کوئی آ گیا کہ جی میرے لیے آپ سفارش کر دیں، خط لکھ دیں، تو وہ یوں کہتے تھے کہ اس بندے میں فلاں کام کی اہلیت میرے علم کے مطابق موجود ہے، اگر آپ کے کسی ضابطے کے خلاف نہ ہو
اور آپ کی طبیعت پر بار بھی نہ ہو تو ہم اس کی سفارش کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو قبول نہ کریں تو آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی قدغن، کوئی الزام نہیں ہے۔ یہ انداز ہوتا تھا، لیکن جو شریعت کو سمجھتے تھے وہ پھر سمجھ کر عمل کرتے تھے۔ تو یہ ہے سفارش کی حقیقت۔ تو جو ایسی سفارش کرے گا تو فرمایا کہ یکن لہ نصیب منہا، اس کو بھی حصہ ملے گا، کیونکہ یہ خیر کا کام کر رہا ہے، مسلمان کے کام آ رہا ہے، اور مسلمان کے کام کے اندر جب آدمی لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس بندے کے کام میں لگے رہتے ہیں جب تک یہ اپنے مسلمان بھائی کے کام میں لگا رہتا ہے۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جو بری سفارش کرتا ہے تو وہ بری سفارش آپ کو پتہ چل گیا کہ اس میں اہلیت ہی نہیں ہے، یا خام خواہ دباؤ ڈال رہا ہے، یا غلط سفارش کر رہا ہے رشوت لے کر، وہ ساری اس میں سیئہ کے اندر آ جائیں گی۔ یکن لہ کفل منہا، تو اس کو بھی اس کی جو وہ گڑبڑی کرے گا اس کا حصہ اس کو بھی ملے گا، ظاہر بات اس میں اہلیت ہی نہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اس کی نگاہ میں ہے، اس کی نگاہ سے، نگرانی سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی کامل سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے علماء نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی مسجد کا، مدرسے کا خدمت کا موقع ہو تو امام صاحب یا کوئی بھی وہ لوگوں کے سامنے تقاضا رکھتا ہے کہ فلاں جگہ ضرورت ہے تو آپ لوگ اس میں معاونت کریں، تو یہ صرف جو تقاضا ہو وہ خیر کا وہ رکھ دیا جائے لوگوں کے سامنے، اور لوگ ہر طرح سے آزاد ہوں کہ کوئی اس میں معاونت کرے نہ کرے، کیونکہ آپ صرف سفارش کر رہے ہیں نا ایک کام کی، تو بس آپ وہ کام سامنے رکھ دیں، لیکن کسی بھی طرح سے لوگوں پر پریشر ڈالنا، مثلا یہ کہہ دینا کہ جی فلاں صاحب، اس کا نام لے دینا کہ جی فلاں صاحب آپ کتنا کر رہے ہو، انہوں نے مثلا شرما شرمی میں کہہ دیا جی میں 5000 کروں، جی ماشاءاللہ آپ تو بڑے کاروباری ہیں تو آپ تو 50,000 تو کرو۔ اب وہ شرما شرمی میں مجمع بھرا پڑا ہے، اب وہ دل میں سوچتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی میں 50,000 کروں گا۔ یہ وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے چندہ کرنا وہ ناجائز ہے اور حرام، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی مسلمان کا مال دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ پورے طریقے سے دل کی خوشی کے ساتھ راضی نہ ہو۔ تو یہاں دل کی خوشی تو نہیں ہے، یہاں تو دباؤ ڈال دیا آپ نے۔ تو کسی بھی طریقے سے جب آپ دباؤ ڈالیں گے، چاہے وہ مجمع کا دباؤ ڈالا، چاہے اپنی ذات کا دباؤ ڈالا، یا کسی ایسی شخصیت کو ساتھ لے گئے کہ جی یہ جب ساتھ ہوگا نا تو وہ انکار نہیں کر سکے گا، اس کو دینا ہی پڑے گا، یہ بھی غلط۔ اس لیے علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ بھائی احتیاط کرو، جھولی بھی نہ پھیرو۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم عام طور پر جھولی نہیں پھیرتے، الا یہ کہ کبھی کوئی مجبوری ہو تو وہ جھولی پھیرنے سے بھی وہ اس لیے منع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب اس بندے نے 1000 روپیہ ڈال دیا، اب ساتھ والا اس کے پاس گنجائش نہیں تھی یا فی الحال وہ نہیں دینا چاہ رہا تھا، اب وہ دل میں سوچے گا ساتھ والے نے 1000 ڈال دیا ہے، میں 100 روپے بھی نہ ڈالوں تو یہ ساتھ والا کیا سوچے گا کہ ویسے تو بڑا نیک بنا پھرتا ہے، ویسے تو بڑی ترغیبیں دیتا ہے اور ادھر 100 روپے بھی نہیں نکل رہے۔ تو یہ جو شرما شرمی کی وجہ سے اس نے ڈال دیا نا، تو آپ نے یہ جھولی پھیرنے سے اس کے اوپر دباؤ ڈالا اور دباؤ میں آ کر اس نے رقم دی۔ تو یہاں تک بھی مسائل لکھے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے سفارش کا مطلب کہ آپ صرف تقاضا رکھ دو، آگے ہر ایک کی مرضی ہے، کوئی دیتا ہے نہیں دیتا ہے۔